انہیں دھکا دیتے ہیں، ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا افتخار صاحب نے بھی ایسے ہی کیا، خسرو بختیار صاحب کے ساتھ مل کر ان کے اوپر پرچے کٹوائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں بہت ہی خوش ہوں کہ میرے ٹھلسن کے چند نوجوان جاگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوشل میڈیا ٹیم بناتے ہیں اور اس پر ہم بھرپور کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم حق کی آواز اٹھا کر رکھیں گے اور باطل کو دبا کر رکھیں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ کب تک چونٹیوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں، ہماری سپورٹ کریں، ہماری ویڈیو ہر بندے تک پہنچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا چلوں اور آپ نے اس کی بھرپور مذمت کرنی ہے۔ جن کے خلاف بنا رہا ہوں یہ ولاگ، آپ نے ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچانی ہے۔ کچھ سال پہلے الیکشن ہوئے تھے تو سردار افتخار خان قریشی صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنی بیادری کو ساتھ میں کیا تھا، جو ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جیند والی، ان کو ساتھ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں شرکت کریں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے اپنی بہادری دکھائی تھی۔ تو خسرو بختیار صاحب نے افتخار صاحب کو اپنی پارٹی میں کر لیا تھا، جبکہ ان کا انتخابی نشان جو تھا پیالہ تھا۔ تو افتخار صاحب بھی راضی ہو گئے۔ اس کے بعد افتخار صاحب نے کہا کہ جیند والی جو ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہو گئے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور خسرو بختیار صاحب کی ان کی دلیری دیکھیں، ان کا آپ یہ کردار دیکھیں کہ افتخار صاحب کے ساتھ ہو کر جو ہے نا، انہوں نے جو جیند والی کے چند نوجوان تھے، کچھ سردار بھی تھے، ان کے اوپر تقریباً کوئی 20-25 بندوں کے اوپر جو ہے نا ایف آئی آر اور پرچے کٹوا دیے۔ وہ بیچارے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں، آج تک ان پرچوں کے عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان کا کیا قصور تھا یار؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حق کی آواز اٹھائی تھی، انہوں نے باطل کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خدا کے لیے ایسی پارٹیوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو غریبوں کے اوپر ظلم کرتی ہے اور پرچے دلواتی ہے۔ یہ جو ذمہ دار طبقہ ہے، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا، پہلے تو حق کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ حق کے راستے میں تھوڑا پانی آنے والا ہے تو اونچے راستے پر چلے جاتے ہیں اور ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ پیچھے والے جب کشتی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رسی نہیں ہے، ہم آپ کو کشتی کیسے دیں؟ انہیں دھکا دیتے ہیں، ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا افتخار صاحب نے بھی ایسے ہی کیا، خسرو بختیار صاحب کے ساتھ مل کر ان کے اوپر پرچے کٹوائے۔ یار یہ جنگل کا قانون کب تک چلے گا؟ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہماری قوم کے اوپر ناحق ایسے ظلم کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا جواب ہر کسی کو دینا پڑے گا۔ کون بکا ہے، کون جھکا ہے، ہمیں سب کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علاقے میں ایسا کردار ادا کریں گے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم بننے جا رہی ہے، ان سب کو دھچکے پہنچیں گے، ذمہ داروں کو بھی پہنچیں گے اور مخدوموں کو بھی پہنچیں گے۔ یار نہ ہی ہمیں ہمارا حق ملتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی روڈیں ملتی ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی سرکاری فنڈ ملتا ہے، تو ہم ان لوگوں کا ساتھ کیوں دیں؟ یہ پھر اوپر سے ہمارے اوپر پرچے کٹواتے ہیں۔